السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی مکاری کرتا ہے، تو کیا قرآن سے یہ بات ثابت ہے؟ مکر کا جو لفظ ہے، بعض لوگ اس کا ترجمہ مکاری اور بعض اس کو مکر اور بعض اس کو خفیہ تدبیر اور بعض اس کو چال مختلف نام دیتے ہیں۔ جو عربی لفظ ہے وہ ہے مکر، اور مکر یعنی میم کاف رے اس کا ماد ہے، جس کی بنیادی مطلب ہے ہی مکاری۔ تو کیا واقعی اللہ بھی مکار ہے؟ تو آئیے اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں گا کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل عمل ہے، یہ کس طرح ہدایت دیتی ہے۔ اب یہ مکر والا جو لفظ ہے یہ قرآن میں 42 مرتبہ آیا ہے۔ یقینی سی بات ہے سب کو نہیں کیا جا سکتا، تو میں صرف 4 جگہ سے آیتیں لے کر سمجھاؤں گا، گو کہ تھوڑا سا طویل ہوگا لیکن برداشت کریں اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 54 یعنی 3 کی 54۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے لوگوں کے ساتھ تو مکر کر دیا، اور جب اللہ کی بات آئی تو خفیہ تدبیر بنا دیا، کیونکہ اللہ کو مکار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک ہی لفظ ہے تو ایک ہی ترجمہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں اصل فہم کیا ہے، وہ مکرو، اور انہوں نے مکاری کیا، وہ مکر اللہ، اور اللہ سے مکاری، اللہ مکاری نہیں کر رہا بلکہ اللہ سے مکاری، یہ جو انہوں نے کر دیا اللہ خفیہ تدبیر کی۔ اللہ کیوں خفیہ تدبیر کرے گا؟ اللہ تو واضح الفاظ بیان کیا ہوا دیتا ہے، واضح حکم دیتا ہے، اللہ حکم اور تفصیل سب کچھ دیتا ہے اور بہت بیان کیا ہوا، اس کو اس لیے کذالک یبین اللہ کا کہ اللہ تو آیت بیان کر دیتا ہے۔ تو بیان کرنے والا، وضاحت سے بات کرنے والا کوئی خفیہ تدبیر نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے بالکل واضح سامنے آیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مکاری کیا اور اللہ سے مکاری، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ مکاری کرنے والوں کو بھی بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ بہترین مکار ہے، بلکہ اللہ مکاری کرنے والوں کو بھی بہتر ہے۔ یہ پہلی جگہ سے تھی۔ اب دوسری جگہ آئیے سورہ انعام، سورہ نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 123 اور 124 دیکھ لیں، 6 کی 123 اور 124۔ پہلے ان کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے اس کے بڑے مجرم، تاکہ وہ اس میں ہیلے کریں، اور وہ ہیلے نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں پر چالیں چلتے ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہمیں اس جیسا نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں بھیجے، ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے جرم کیا، اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب، اس کا بدلہ کہ وہ مکر کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں مکر کئی بار آیا، ایک جگہ انہوں نے اس کو ہیلا کر دیا، ایک جگہ چال کر دیا، ایک جگہ مکر کر دیا، یعنی کوئی ایک لفظ پر ٹکتے بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یا اسی طرح، جعلنا، ہم سے بن گئے، ہم نے بنایا نہیں بلکہ ہم سے بن گئے، فی کل قریۃ، ہر ایک قریہ میں، ہر ایک بستی میں، ہر ایک رہنے والی جگہ میں، اکابر مجرمیہا، اس کے بڑے جرم کر، اس سے جرم کرنے والے بڑے، لیمکروا فیہا، وہ اس میں مکاری کیا کرتے ہیں، مکاری کرنے کے لیے اس کے بڑے، جو اس کے مجرم بڑے ہر ایک بستی میں وہ ہم سے بن گئے۔ وما یمکرون، اور جو یہ ان کی مکاریاں ہیں، الا بانفسہم، صرف ان کی ہی نفسیات کو، ان کی اپنی سوچ کے، وما یشعرون، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس آتی ہے آیتیں، یعنی آیت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز ہم نہیں مانیں گے، حتی نوتا، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے، مثلا، اس جیسا، اس مثال کی طرح، ما اوتی رسول اللہ، جو دیا گیا اللہ کے پیغامات دینے والوں کو۔ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث، کہاں، یجعل رسالتہ، یہ بنتا ہے اس کا پیغام پہنچانا۔ سیصیب الذین، تو جلد یہ پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، اللہ کے پاس سے چھوٹا ہو جانا، صغر کہتے ہیں چھوٹے کو، صغیر یعنی انتہائی چھوٹا ہونا، تو صغار چھوٹے ہو جانے والے، اس کو آپ اردو کے معنوں میں ذلت و خواری کہہ سکتے ہیں۔ وہ عذاب شدید، اور سخت سزا ہے، بما کانوا یمکرون، اس کا جو یہ مکاری کیا کرتے ہیں۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور اسی طرح ہر ایک بستی میں اس کے بڑے جرم کا، اس میں جرم کرنے والے ہم سے بن جاتے ہیں،
اس میں مکاری کرنے کے لیے، اور جو وہ مکاری کرتے ہیں صرف ان کی اپنی نفسیات کو ہے اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس آیت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے پیغامات دینے والوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں بنتا ہے اس کا پیغام دینے والا۔ تو جلد جرم کرنے والے لوگوں کو اللہ کے پاس سے چھوٹا ہونا پہنچ جائے گا، یعنی سخت سزا ہے اس کا جو وہ مکاری کیا کرتے ہیں۔ اب آئیے یہ تیسری جگہ سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر ہے 124 بلکہ 123 7 کی 123۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ ایک چال ہے کہ شہر میں تم نے چلی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، تم جلد اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ قالا فرعون، کہا فرعون نے یا کہا رونت والے نے، آمن تم بھی، تم مان لو اس کے ذریعے، ہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف، قبل اس سے پہلے، ان آذن لکم یہ کہ تمہارے لیے ضابطہ دوں، ان ھذا بے شک یہ لمکرن ضرور مکاری ہے، مگر تم ہو تم مکاری کر رہے ہو، فی المدینۃ شہر میں، مدینہ میں۔ اس کا بھی مادہ دراصل دین ہے، تو جہاں نظام جمع ہو، جس بستی میں نظام چلتا ہے، کوئی سسٹم کے تحت چلتا ہے، کوئی آئین چلتا ہے، اس کو مدینہ کہا جاتا ہے، ہر شہر کو مدینہ نہیں کہا جائے گا۔ تو فی المدینہ یعنی خاص شہر، خاص شہر کیا ہے؟ جہاں نظام نافذ ہے، جہاں کوئی سسٹم چل رہا ہے، کوئی سسٹم لاگو ہے۔ لتخرجوا منہا تمہیں اس سے خارج کرنے کے لیے، اہلہا اس کی اہلیت والوں کو، فسوف تعلمون پس عنقریب تم جان جاؤ گے یا جلد تمہیں علم ہو جائے گا۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، فرعون نے کہا یا رونت کرنے والے نے کہا تم اس کے ذریعے مان لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے لیے ضابطہ دوں، بے شک یہ ضرور مکاری ہے، تم اس نظام والے شہر میں مکاری کر رہے ہو اس سے اس کی اہلیت والوں کو خارج کرنے کے لیے، بس جلد تمہیں علم ہو جائے گا۔ اب یہ ایک آخری جگہ لے لیتے ہیں، آخری آیت سورہ انفال اور اس کی آیت نمبر 30 8 کی 30۔ اور یاد کرو جب کافر آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی مکہ جو 3-4 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو ایک جگہ خفیہ تدبیر کر دیا، ایک جگہ انہوں نے تدبیر کرنے والا کیا، اچھا اس سے پہلے جو گزر چکا وہاں مکاری بھی کیا ہے، چال بھی کیا ہے۔ اور آئیے دیکھیے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اور جب یہ تم کو مکاری کر رہے تھے، الَّذِينَ كَفَرُوا انکار کرنے والے لوگ، لِيُثْبِتُوكَ تمہیں ثابت رکھنے کے لیے، قید کی بات نہیں، ثبوت ثابت، یہ تمام الفاظ سے بیتے اس کا مادہ ہے، تو تمہیں ثابت رکھنے کے لیے، تمہیں مضبوط رکھنے کے لیے، تمہارے قدم کو مضبوطی سے جمع رکھنے کے لیے، او یقتلو کا یا وہ تم سے جھگڑتے ہیں، او یخرجو کا یا تمہیں نکال دیتے ہیں، وَيَمْكُرُونَ اور وہ مکاری کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ یعنی اللہ سے مکاری کر رہے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ مکاری کرنے والوں کو بہتر ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ یہ آج کے دور میں کس طرح قابل ہدایت ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران والی لے لیں، کیونکہ یہاں خالصتاً صرف یہی بات ہے کہ وہ مکاری کر رہا ہے اور اللہ بھی مکاری کر رہا ہے، اور اللہ بہترین مکار ہے، جو روایتی ترجمہ ہے۔ تو یہاں بات یہی ہے کہ وہ مکاری کرتے ہیں اور اللہ سے مکاری، جیسے آج بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ مکاری کرتے ہیں اور اللہ سے مکاری کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، جب کہا جاتا ہے دکھاؤ کہاں، تو وہ پھر حدیثیں کھول لیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ستہ ہو، صحیح اربع ہو، یا اماموں کا قول ہو، یا کوئی اور کتاب میں غیر اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہیں اور اللہ کے کلام سے اسے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ مکاری کرتے ہیں اور اللہ سے مکاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تو مکاروں کو بھی بہتر ہے، اللہ مکاروں کے لیے بھی بہتر ہے، بھلا ہے، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا ہے، اللہ نے اپنی ہدایت دے رکھی، جو چاہے جب چاہے اس کو سمجھے اور اس پر پلٹ جائے۔ تو اگر یہ مکار لوگ بھی پلٹیں گے تو اللہ ان کا بھی خیر مقدم کرے گا، ان کو بھی وہی اچھے نتائج دے گا، اور نہیں کریں گے تو جس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ویسے ہی ہوتے رہیں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ جتنے مترجم ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ تو لفظ مکاری، خفیہ تدبیر، مکر، چال سب کچھ کر دیا، لیکن جب اللہ کی بات آتی تو وہاں صرف خفیہ تدبیر یا چال بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کو مکار کہنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ سیدھا ایک ہی لفظ ہے، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرنا ہے، دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔
اب آ جائیے سورہ انعام میں، یہاں صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے یہ لوگ بنتے، اللہ کسی کو نہیں بناتا ہے، کسی بھی بستی کو اللہ مجرم نہیں بنا رہا ہے، کہ جو عام ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ جو ان کے بڑوں کو مجرم بنا دیتا ہے جب کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے. تو یہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ اللہ کسی کو بنا رہا ہے. اللہ نے آپ کو بااختیار کیا ہوا ہے، آپ خود جو عمل کرنا چاہیں گے، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہی اختیار کریں گے، اور جو اختیار کریں گے اسی کے مطابق نتیجہ ملے گا. تو اسی طرح ہر ایک بستی میں اس کے بڑے مجرم ہو گئے. اس سے آج بھی جو معاشرہ بنانے والے لوگ ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پارلیمنٹرین ہیں، یعنی قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، سینیٹرز ہیں، سیاستداں ہیں، یا وہ اعلیٰ بیوروکریٹ ہیں جو کوئی نظام بنا سکتے ہیں، نظام چلا سکتے ہیں، شہر کو چلا سکتے ہیں، جو با اختیار لوگ ہیں، تو یہ با اختیار لوگ ہی دراصل اس کے مجرم ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نہیں لیتے، اللہ کے آئین کو نہیں لیتے. ویسے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، لیکن احکامات اپنے نافذ کرتے ہیں، آئین اپنا نافذ کرتے ہیں، اور اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں، اپنی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، اپنی مکاریاں کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح کرنے سے ان کو فائدہ حاصل ہو. اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار نہیں کرتے، اللہ کو حاکم نہیں مانتے عملی طور پر. تو یہ جو بستی کے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہی لوگ جرم کرتے ہیں، اور جرم کیا کرتے ہیں کہ اس میں مکاری کیا کرتے ہیں، اپنے فوائد کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے مکاریاں کیا کرتے ہیں. اور وہ جو یہ مکاریاں کر رہے ہیں تو دراصل ان کی ہی نفسیات کو ہے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. آپ جتنی مکاری کر لیں، جتنی چاہے آپ اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کر لیں، آپ اللہ کے نافرمان بن جائیں، نقصان آپ کا ہی ہوگا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ تو اللہ ہے، اس کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ آپ کے عبادت کا محتاج ہے، نہ آپ کے تابع داری کا محتاج ہے، نہ وہ کسی اور چیز کا. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، اس کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا. فرق آپ کے اوپر خود پڑتا ہے کہ آپ جتنے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے، جتنے تابع دار ہو جائیں گے، اتنا آپ کو خوف اور حزن سے نجات مل جائے گی. اور جتنا آپ نافرمانی کریں گے، آپ بدامنی میں رہیں گے، آپ کے اوپر کبھی معیشت کا خوف ہوگا، کبھی معاشرے کا خوف ہوگا، کہیں قتل و غارت گری کا خوف ہوگا. تو ہر طرح کے خوف اور حزن میں مبتلا رہیں گے، اور ایک پرسکون معاشرہ نہیں بنا سکیں گے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس آیتیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ ہمیں جو پیغامات دینے والے، اللہ کے پیغامات دینے والے، ان کی طرح ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے، کہ ہمیں بھی وہ نتیجہ دے دیں. جس طرح اللہ کے رسول آتے ہیں اللہ کی کتابیں لے کر، تو جب اللہ کی کتاب ان کے سامنے آتی ہے وہ اس کے ذریعے بات دیتے ہیں. آج کتاب موجود ہے، کتاب کی ضرورت نہیں، کیونکہ کتاب مکمل ہو گئی، اس میں ہر علم کی رہنمائی آ گئی، ہر حالت کی رہنمائی آ گئی، ہر کیفیت کی رہنمائی آ گئی، لہٰذا اب ضرورت ہی نہیں کسی اور کتاب کی. تو اس لیے اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس آیتیں آئے اس طرح جب ہم مانیں گے، جب ہمیں بھی ایسے ہی کتاب دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، جو اللہ کے پیغامات دینے والوں کو دیا گیا، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا رسالہ کیسے پہنچنا ہے، اس کا رسالہ کہاں بنایا گیا ہے، کس طرح بنایا گیا، اللہ خوب جانتا ہے. ہاں، جو لوگ جرم کر رہے ہیں تو ان کو اللہ کے پاس سے چھوٹا پن پہنچے گا، اور یہ سخت سزا ہوگی جو وہ مکاری کیا کرتے ہیں اس کی بنیاد پر. تو یہ وہ بستی کا حال ہے جہاں لوگ مجرم بنتے ہیں اور مکاری کیا کرتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کے بعد آخری آیت یہ یہاں پر جو سورہ اعراف میں فرعون کہہ رہا ہے، آپ چاہے اس فرعون پر لے رہے ہیں جو گزر چکا، اور قیامت تک جو اس طرح کے فرعون آتے رہیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ تم کتاب کے ذریعے مان رہے ہو، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں ضابطہ دیں. نہیں، ضابطہ تو ہم نے دے رکھا ہے، یہاں دین بھی نافذ ہے، آئین بھی نافذ ہے، آئین کے تحت سب کچھ چل رہا ہے، تو تم کیوں لے کر آ رہے ہو اس ضابطے کو. تو بے شک یہ جو ضرور ان کی مکاریاں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مکاری کس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس شہر سے، اس آئین سے، اس امن سے نکال دیں گے جو ہم بہترین معاشی نظام دے رکھا ہے، بہترین معاشرہ بنا رکھا ہے، اس سے نکالنا چاہتے ہیں اس کی اہلیت والوں کو. تمہیں جلد اس بات کا علم ہو جائے گا کہ نکالنا کون چاہ رہا ہے، نہیں جو اللہ کے پیغام کو دیکھ رہا ہے وہ نکالنا چاہ رہا ہے، یا جو لوگ اپنے تئیں بنا کر سمجھ رہے کہ بڑے پرسکون ہیں وہ نکالنا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے آج کا یورپین معاشرہ ہے، بہت پرامن، مثلا سویڈن، ڈنمارک وغیرہ جو ہے وہ ایک مدینہ ہے، ان کا اپنا نظام نافذ ہے، اپنا آئین نافذ ہے، اور اس کے تحت وہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ مکاریاں کر رہے ہیں اور اس طرح چال بازی کچھ کر رہے ہیں اپنے صرف فائدہ دینے کے لیے، تو وہ یقینی سی بات اس آئین سے وہ نکل جائیں گے. انہیں جلد علم ہو جائے گا غلطی پر کون ہے، اللہ کا ضابطہ صحیح ہے یا غیر اللہ والا ضابطہ. اب آخری جگہ جو سورہ انفال میں آیا ہے تو یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ انکار کرنے والے لوگ جو مکاری کر رہے تم کو، تو وہ کس لیے مکاری کرتے ہیں کہ تمہیں دیکھتے کہ واقعی تم ثابت قدم ہو یا نہیں ہو. اگر آپ اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھ کر رہے تو آپ ثابت رہیں گے، یا پھر وہ تم سے جھگڑتے ہیں کہ یہ بات یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یا وہ اس سے تمہیں نکال دینا چاہتے ہیں اللہ کے آئین سے. تو وہ جو مکاریاں کر رہے ہیں
تو دراصل یہ اللہ سے مکاری، اگر آپ خالص اللہ کی بات لے کر چل رہے ہیں اور اس سے وہ اگر نکالنا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ کو ناپنا چاہ رہے ہیں، اس سے جھگڑنا چاہ رہے ہیں، اس سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، نکلنا نہیں ہے۔ تو وہ جو مکاری کر رہے ہیں دراصل اللہ سے مکاری ہے، اور اللہ جو ہے وہ مکاروں کو بھی بہتر ہے، مکار لوگ بھی اگر پلٹ جائیں، اللہ کے احکامات کو مان لیں، اللہ کے دیے گئے ہدایت پر عمل کر لیں، تو ان کو بھی وہ سکون، وہ راحت، وہ امن، وہ یعنی خوف سے نجات، امن پا جانا، حزن سے نجات، یعنی کوئی ملال نہ ہو کہ کاش ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا۔ تو یہ تمام چیزیں آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جیسے پہلے تھی۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ کہیں بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے آپ کو کوئی بڑا چال باز، بڑا خفیہ تدبیر کرنے والا اور بہت اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، ہونا یہی ہے جو اللہ چاہے گا، اور اللہ کسی کو مجرم بنا دیتا ہے پھر وہ کرتا ہے، تو سارا قصور اللہ کا ہو جاتا ہے۔ آپ بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے کہ خود ہم جرم کر رہے ہیں، سارا الزام اللہ پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ پر الزام تراشی سے باز رہیں۔ اللہ کوئی مکاری نہیں کرتا ہے، نہ اللہ کوئی خفیہ تدبیر چل رہا ہے، نہ اللہ کوئی خفیہ چال چل رہا ہے، نہ اللہ کسی بستی کے مجرموں کو، بڑوں کو مجرم بنا رہا ہے، نہ کسی کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ صرف سمجھ کا پھیر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ کسی قرآن والے نے ہی کہا ہے، تو بھائی دراصل جس طرح یورپ میں آج اسلام و فوبیا ہے، ایسے یہ شخص قرآن فوبیا کا تعلق ہے، جو قرآن کا نام لے کر اس طرح کی بات کر رہا ہے اور اللہ پر الزام تراشی کر رہا ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور اس میں یہ تضادات آ رہے ہیں، تو اس کی فہم کا تضاد ہے، اس کے ذہن کا تضاد ہے، اس کو قرآن فوبیا ہے۔ یہ قرآن کا ماننے والا نہیں ہے، نہ اللہ کا ماننے والا ہے، بلکہ قرآن دشمنی میں اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ کی دشمنی میں قرآن دشمن بنا ہوا، تاکہ لوگوں کو اللہ کے نظام سے بھٹکانا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ بھائی اس کی نظر میں کوئی اور کتاب ہے دنیا میں تو وہ لے آئے کہ واقعی یہ بہترین معاشرہ تشکیل دے دے گا، آپ اس کے مطابق عمل کر کے دیکھیں، نتائج خود بتائیں گے، کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نتیجہ بتائے گا کیا کچھ صحیح ہے۔ آج اگر دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہے اور قرآن کی بدنامی ہو رہی ہے، اسے جلایا جا رہا ہے، اس کو توہین کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا معاشرہ بنا کر کسی نے دیا نہیں ہے، وہ نمونہ نہیں بنایا، وہ ماڈل نہیں بنایا، ہر ایک کوئی اپنے اپنے تحت چل رہے ہیں اور قرآن سے نظام لے ہی نہیں رہے، اللہ کے خالص کلام کو سمجھ کر کوئی عمل ہی نہیں کر رہا ہے، اس میں ہر ایک کوئی غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ نتائج نہیں آ رہے، وہ نمونہ نہیں بن رہا ہے، اور یہ باعث بن رہا ہے مسلمانوں کی تذلیل کا اور قرآن کی تذلیل کا۔ اگر آج بھی کوئی ماننے والے اکٹھے اللہ کا بہترین نظام نافذ کر لیں، اللہ کی ہدایت کو سمجھ لیں، اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کر لیں، تو پھر وہی لوگ چاہیں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا نظام ہو۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔